وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں ٹاپک ہے خفیہ دعوت کے 3 سال، پوشیدہ دعوت کے 3 سال۔ پچھلی نشست میں ہم نے یہ سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ مدثر سورہ نمبر 74 کی شروع کی آیتیں اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے اڑ گئے، لیکن دعوت و تبلیغ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اپنایا، آج کے نشست میں بات کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال تک اپنی دعوت کو پوشیدہ رکھا، خاص لوگوں تک ہی اس پیغام کو پہنچایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اور آپ 2 حصے میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی بننے کے بعد محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ بننے کے بعد 13 سال تک مکہ میں رہے، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال تک مدینہ میں رہے۔ تو ہم اور آپ 13 سال کی زندگی میں داخل ہو گئے اس طریقے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام کیسے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کیسے کی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکہ کے اندر 13 سال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مدینہ کے اندر 10 سال۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مکہ کے اندر جو نبی بننے کے بعد کے جو 3 سال ہیں وہ کافی پوشیدہ دعوت و تبلیغ کے کام کے لیے رہے، پہلی نبوت سے لے کر 3 نبوت تک، یعنی 3 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ خفیہ طریقے سے کیا، پوشیدہ طریقے سے کیا، کیونکہ ایک پودا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دین اسلام مکمل ہوا، وہ پودا شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی۔ مکہ جو تھا وہ دین عرب کا مرکز تھا، اور یہ مکہ والے کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور بتوں کے نگہبان بھی تھے۔ وہیں پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے، تو وہاں اصلاح کا کام کرنا بڑا مشکل کام تھا، بہت ٹف تھا، بہت ٹاسک بہت بڑا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اپنایا، کیونکہ خانہ کعبہ ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا، 360 بتوں کے وہ لوگ پجاری تھے، عرب والوں میں انہی لوگوں کی محبت تھی، عرب کے لوگ ان کو دیکھا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے کچھ دنوں کے بعد سے کچھ سالوں کے بعد کچھ صدیوں کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی شروع ہو گئی۔ اب ایسی جگہ پہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنا کافی مشکل ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے کام لیا، اس لیے دعوت و تبلیغ میں حکمت سب سے اہم چیز ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125۔ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ اور بہترین بحث و مباحثہ کے ساتھ بلائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کا طریقہ اپنایا اور اپنی دعوت کو پوشیدہ رکھا۔ سب سے پہلے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اتری اور جب کہا گیا کہ آپ دعوت و تبلیغ کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریبی لوگوں کی ایک لسٹ بنائی۔ سب سے پہلے عورتوں میں آپ کی بیوی ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئی۔ پھر اسی طریقے سے آپ کے پکے اور جگری دوست مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لے آئے۔ اسی طریقے سے بچوں میں یہ مقام و مرتبہ حاصل ہے، آپ کے چچا کے لڑکے، آپ کے داماد، ہم سب کے چوتھے خلیفہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ پھر اسی طریقے سے آپ کے غلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے۔ تو یہ چند وہ لوگ تھے جو خاص لوگ تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے لیے خاص لوگوں کو چنا، اب کوشش کی، اب آگے بڑھے۔ اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یار غار ہیں، انہوں نے بھی بڑی کوشش کی، اور ان کی کوشش سے بہت سارے لوگ اسلام کے اندر آ گئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب ہراول دستہ ہیں، یعنی آگے آگے رہنے والے ہیں، پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ پھر سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں ان کا بھی ایک بڑا نام ہے۔ پھر اسی طریقے سے بلال حبشی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم اور آپ جانتے ہیں ان کو کتنا ستایا گیا، پریشان کیا گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چند نام میں صرف بتانے کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، تو اس طریقے سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع ہوا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان لوگوں کی رہنمائی کرتے، دینی تعلیم دیتے، ان کو سکھاتے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی کھل کر نہیں کر سکتے تھے، بس انفرادی فردن لوگوں سے ملنا،
اکیلے اکیلے کام کرنا، لوگوں سے بات کرنا، ڈور ٹو ڈور جانا، یہی کام تھا، وہ بھی چپکے سے، کسی کو پتہ نہ چلے، ورنہ مکہ والوں کو پتہ چل جائے گا تو پریشانی بڑھ جائے گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا جب ہم اور آپ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کریں، مشن پر آئیں، تو خاص لوگوں سے ملیں اور جن پر بھروسہ ہو ان سے ملیں اور اپنا کام ان کے سامنے رکھیں، اپنی بات ان کے سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتا ہے۔ شروع میں چند آیتیں اتری، چھوٹے چھوٹے احکامات اترے، کچھ نماز کے احکامات اترے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا اور لوگوں کو سمجھایا، دعوت و تبلیغ کی۔ تو یہ جو پکے لوگ تھے، جو ڈور ٹو ڈور کی محنت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، تو یہ لوگ چپکے سے کام کرتے تھے، ورنہ اگر پتہ چل جائے گا تو مسئلہ بڑھ جائے گا۔ اور یہ لوگ بھی خاص لوگوں پر محنت کرتے تھے جو پکے لوگ ہوں، تاکہ دوسرے لوگوں کو پتہ نہ چلے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، دھیرے دھیرے کام آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ہم اور آپ جب بھی کام شروع کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سب چیزیں ہمیں اور آپ کو ملتی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے بھی چند لوگ ایمان لے آئے۔ تو یہ چپکے سے کام ہوتا رہا۔ دار ارقم ہمیں اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے، وہاں لوگ خفیہ طریقے سے، پوشیدہ طریقے سے مسلمان وہاں جمع ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے، انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں سمجھاتے۔ پھر اس طریقے سے جب وہاں ان کی تربیت ہو گئی تو صحابہ کرام گھاٹیوں میں چلے جاتے، وہاں نماز ادا کرتے۔ صحابہ کرام اپنی عبادت، اپنی تبلیغ، اپنی باہمی اجتماعات سب کچھ پوشیدہ کیا کرتے تھے۔ ارقم بن ابی ارقم مخزومی کا مکان کوہ صفا پر سرکشوں کی نگاہوں اور ان کی مجلسوں سے دور الگ تھلگ واقع تھا، اس لیے وہاں مسلمان جمع ہو جاتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا چھوٹی جگہوں پر آپ کو جمع ہونا ضروری ہے، بار بار جمع ہوں گے تبھی تزکیہ ہوگا، تبھی دل کی صفائی ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں سن نبوت سے اسی مکان کو اپنی دعوت اور مسلمانوں کے ساتھ اپنے اجتماع کا مرکز بنا لیا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 نبوت سے لے کر 3 نبوت تک لوگوں کو بتاتے رہے، چپکے چپکے کام کرتے رہے، مسلمان چپکے چپکے ملتے رہے، ایک جگہ جمع ہوتے رہے۔ پھر دار ارقم کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے۔ تو یہ چپکے سے دعوت کا مسئلہ تھا۔ آگے ہم اور دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا، آپ کھلا دعوت و تبلیغ کا کام کیجئے۔ آئندہ نشست میں ہم ذکر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين